بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں جانیں گے۔ پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے یہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے ستونوں والے شہر آباد کیے، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کیں کہ جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح برباد کیا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب طوفان نوح تھم چکا تھا اور نوح علیہ السلام کشتی سے اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر آباد ہوئے، جہاں ان کی نسل میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سامی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں ان کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے اور یہ لوگ قوم عاد کہلائے۔ انہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 سال یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت مشقت سے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ اور عمریں 1000 سال کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اس قوم پر اللہ کا اتنا کرم تھا کہ ان کے جسم کو بیماری تک نہ لگتی تھی۔ یہ مرتے دم تک جوان اور طاقتور رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم ہر طرف پھیل کر اس وقت کی دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف کے علاقے کو کاٹ کر عالی شان محل بنائے، اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چٹانیں کاٹ کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کیں۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کی نافرمان قوم ثابت ہوئی اور دنیا کی دولت اور طاقت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد یہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کو پوجنے والے بن گئے۔ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم جہالت، گمراہی، بے حیائی اور فساد میں بھی پڑ گئی اور بدعمالیوں کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود تھا، ان کو نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے سب سے زیادہ حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آخرکار قبیلہ خلجان آپ پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین بالکل نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے غرور اور تکبر سے چور ہو کر اللہ کو للکارا اور کہا کہ ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے تو اسے ہمارے سامنے لے آؤ۔ اب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا۔ کیا ہوا کہ کافی عرصہ تک اس کے بعد احقاف میں بارش نہ ہوئی۔ ساری آبشاریں نہریں خشک ہو گئیں، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی اور عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے۔ مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔
پھر ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اللہ کا وعدہ قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر حتیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت کی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل اور زیادہ کالے ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل ہلا دیے۔ اس آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے بڑے بڑے ستون گرنے لگے اور اس آندھی نے ان کے بڑے بڑے محل اڑا کر رکھ دیے۔ یہ قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں سے اس زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک آتے۔ آندھی کا یہ عذاب اس قدر سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ نے اس آندھی کے طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل گیا۔ قوم عاد کا وہ علاقہ اس قدر تباہ و برباد ہوا کہ ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام بھی مٹ گیا اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ قوم عاد کے مسکن احقاف کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل تک پھیلا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں، ویرانی اور وحشت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح یا مسافر کوئی بھی اس ریتلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی نافرمانی سرکشی کا مزہ چکھایا اور اس طاقتور قوم کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔